نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال تعالی: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ رمضان المبارک کی آخری ایام ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری عشرہ ہے۔ پورا رمضان المبارک گزر گیا، آخری کچھ حصہ باقی ہے۔ اس کی برکات سمیٹنے کا، توبہ اور استغفار کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت چند ایام رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو، سب کے سب مل کر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، جیسے بھی ممکن ہو، اور وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوح جو ہے وہی دراصل کارگر ہوتی ہے۔ نصوح، نصح مادہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کپڑے میں اگر پھٹن ہو جائے، پھٹ جائے، بوسیدہ ہو جائے، کوئی سوراخ ہو جائے، اسے رفع کرنا، اسے ٹھیک کرنا، اس پھٹے ہوئے حصے کو سینا، اس کمزوری کو دور کرنا۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جو ہمارے وجود میں گناہوں کی وجہ سے چھید ہو چکے ہیں، جو سوراخ ہو چکے ہیں، جو شگاف پڑ چکے ہیں، ان شگاف کو پر کر دے، اس پھٹن کو سی سکے۔ جو ہمارے دل اور جسم اور روح زخمی ہو چکی ہے، اس کے زخموں پر مرہم بنے، اس کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ایسی خالص توبہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ کالا دھبا ایسا زنگ بن جاتا ہے کہ جس زنگ کے ذریعے سے لوہے پر لگ جائے تو لوہے کو گلا دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے۔ جتنا گناہ کرتا رہتا ہے اس کی روح زخمی ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں شگاف پڑتے چلے جاتے ہیں۔
وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے کہ شگافوں کو پر کیے بغیر اس چیز کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہماری روح زخمی ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، ہمارا وجود ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا جسم اور ہماری روح پھٹن کا شکار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس گناہ کا دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کی جائے، اللہ کے حضور میں پیش ہو کر اپنے ان دل کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ نمبر 1 یہ کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ذکر اللہ ایسا مرہم ہے جو زخمی دلوں کو ٹھیک کرتا ہے، جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ انسانی روح جو کلبلا رہی ہوتی ہے اس کو راحت اور سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ انسان جس اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، جس پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس اضطراب سے نکلنے کا واحد راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے سے زخمی دل مرمت ہو جائے، اس کا زنگ اتر جائے۔ اور دوسری اہم بات جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کا حکم دیا، قلت سے نہیں، کبھی کبھار نہیں، کبھی یاد آیا تو کر لیا، ایسا نہیں، خوب کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، جہنم سے آزادی اور حریت چاہو۔ عتقم من النار کا لفظ استعمال فرمایا۔ انسان غلام ہوتا ہے اور غلام آدمی آگ میں جھلس رہا ہوتا ہے، غلام بیچارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ غلام کا اپنا ارادہ، اپنا عزم، اپنا خیال، اپنا اختیار سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کٹ پتلی کی طرح اپنے آقا کے ہاتھ پر ناچتا ہے، وہ ادھر کرے ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرے ادھر ہو جاتا ہے۔ اور یہی جہنم ہے، یہی آگ ہے، یہ بہت بڑی آگ ہے۔ ایک انسان کے لیے جسے اللہ نے آزاد اور خود مختار پیدا کیا، جس کی روح کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا، وہ انسان کسی غیر اللہ کا غلام بن جائے، اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرے، وہ جو کہے کھائے، وہ جو کہے پہنے، وہ جو کام کا کہے وہ کرے، تو ایک آزاد چنگا بھلا انسان دوسروں کے اشاروں پر ناچتا پھرے، اس سے بڑی آگ اور کیا ہوگی؟ کسی غلام کا دل چیر کر دیکھو، آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اس کے دل میں، اپنی اس غلامی کی وجہ سے، اگر وہ انسان ہے، اور اگر وہ جانور ہے، شکل انسانوں والی ہے،
تو پھر تو الگ بات ہے، ورنہ ایک حریت پسند انسان کے سینے میں آگ بھڑکتی ہے، اس آگ سے نجات حاصل کرنے، آزادی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے جہنم سے پناہ مانگو، آگ سے پناہ مانگو، آگ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کرو، عتقم من النار، جہنم سے آزادی کے لیے کوشش کرو۔ وہ آگ دنیا کی وہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے جو ایک فرد کسی فرد کا غلام ہو جائے تو اس کے دل میں بھڑکتی ہے، قوم کی غلام بن جائے تو اس کے دل میں بھڑکتی ہے، نسل کی غلام ہو جائے تو نسل کے دل میں بھڑکتی ہے۔ تو اس سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، عتق من النار۔ اور فرمایا چوتھی بات یہ کہ کثرت سے اس مہینے میں جنت مانگو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، دنیا کو جنت بنانے، دنیا میں امن و عدل و انصاف کے ساتھ رہنے، اور جب دنیا میں ان خطوط پر دنیا میں رہے گا تو انہی اعمال کے نتیجے میں، امن قائم کرنے کے نتیجے میں، عدل قائم کرنے کے نتیجے میں اسے آخرت کی جنت بھی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے انسانوں میں سے سب سے اونچا انسان وہ ہے جو ذو سلطان مقسط متصدق موفق، جو حکمران ہے، جس کو اپنے ارادے، اپنے عزم، اپنے اختیار پر مکمل قدرت اور سلطنت حاصل ہو، اپنے فیصلے پر، اس کے فیصلے کسی کے غلام نہ ہوں، سلطنت قوم ہے تو قوم کا سلطان حکمران، نسل ہے تو نسل کا سردار اور حکمران، فرد ہے تو اس کی فرد کی آزادی اور حریت اور اپنے فیصلوں پر اس کا اختیار۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے لوگ ہیں، وہ انسانی خیر خواہی کا کام کرتا ہو، عدل و انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی، اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کے ساتھ بھی، حکمران ہے تو پوری قوم کے ساتھ، کسی نسل کا سربراہ ہے تو پوری نسل کے ساتھ، مقسط، اس کا جذبہ خود مختاری کی بنیاد پر، انس اور انسانیت کی بنیاد پر دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنے کا ہو، مال سمیٹ کر رکھنے کا نہ ہو، بخیل نہ ہو، بلکہ صدقہ خیرات کرتا ہو۔ اور صدقے میں تمام صدقات شامل ہیں، زبان سے میٹھا بول کسی کے ساتھ بولنا، طیب الکلام، یہ بھی صدقہ ہے، بیوی کی ضروریات پوری کرنا بھی صدقہ ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرنا بھی صدقہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی صدقہ ہے، انسانیت کے لیے مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، زکوٰۃ دینا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کھانے کا بندوبست کرنا، صدقے کی ایک لمبی فہرست ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو صدقہ کرنے والا وہ جنت میں جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ کی توفیق دی گئی ہو، اور اللہ کی توفیق اسے دی جاتی ہے جس میں پہلی 3 شرطیں پائی جاتی ہوں، ذو سلطان ہو، اپنی مستحکم رائے رکھنے والا ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، لوگوں پر مال خرچ کرنے والا ہو، پھر اسے دنیا بھر کے ہر اچھے کام کی توفیق بھی دی جاتی ہے۔ 4 خصلتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 خصلتیں، عادتیں، ارادے، رویے اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو کہے کہ جنت چاہیے اور کام جہنم والے کرے، کام غلامی والے کرے،
کام بخل والے کرے، ملک اور قوم کی دولت لوٹنے والے کرے، کام جو ہے وہ عدم توفیق والے ہوں، سامراج کے لیے کام کرے، تو پھر جنت کیسی؟ دنیا کو تو جہنم بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ توقع رکھے کہ اسے جنت ملے گی۔ تو 4 باتوں کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کرو۔ ذکر اللہ کی کثرت، توبہ استغفار، جہنم سے آزادی، اور جنت کے حصول کی جدوجہد اور اس کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ گویا کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگلے مرحلے تو بعد کے ہیں، جب تک توبہ نہیں ہے اپنے جرائم سے اگلے مرحلوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے توبہ وہی کرتا ہے جو ذو سلطان ہو، جس کی اپنی رائے ہو۔ غلام بیچارے کی کیا توبہ، وہ زبان سے توبہ 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 کرتا بھی رہے، بیچارہ ایک مجذوب سا ملازم یا غلام، وہ غلطی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں تو غلطی کی، توبہ صاحب آئندہ نہیں ہوگی، دوبارہ پھر کر لیتا ہے، اس کی توبہ کوئی توبہ ہوتی ہے۔ غلام کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں، آزاد کی توبہ کا اعتبار ہے۔ ذو سلطان ہو، جس کا اپنا عزم اور ارادہ ہو، جسے آزادی اور حریت حاصل ہو، وہ توبہ کرتا ہے۔ غلام تو توبہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو غلطی پر غلطی کرتا ہے کیونکہ ضعیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والا بھی وہ آدمی ہوتا ہے جو ضعیف ہے۔ اسی حدیث میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ضعیف کہ الذی لا زبر لہ، جس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جس میں کوئی قوت نہیں ہے، اور جب اس کا عزم اور ارادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی غلام بن گیا، وہ دوسروں کا لائی لگ ہے، دوسروں کے پیچھے چلتا ہے، شیطان بلائے تو شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی اچھی بات کہیں سے اور سنی ادھر چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے انسانوں کے پیچھے بھی چلتا ہے جن کے بارے میں مولانا روم نے کہا اے بسا ابلیس آدم روئے است، کتنے ہی شیطان ہیں جو انسانی اور آدمی لباس پہنے ہوئے ہیں شیطان، چہرہ انسانوں جیسا ہے ابلیس، شکل جو ہے وہ انسانوں والی ہے۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، بیچارہ کمزور آدمی کہتا ہے دیکھو جی یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یہ بھی تو یہ بات کہتا ہی ہے نا جی، چلو جی اس کے پیچھے چل پڑو، اور وہ ہوتا ہے ابلیس، اور ابلیس کے پیچھے جب کوئی لگتا ہے تو ابلیس کا کام ہے کہ گھسیٹ کر جہنم میں پہنچائے، اس سے وہ کام کرواتا ہے۔ ابلیس اس کا کام ہے کہ انسانوں کو جنت سے نکالے اور جہنم میں پہنچائے۔ اور اللہ میاں نے بھی شیطان کو کہہ دیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں ضرور بھی ضرور تجھے اور تیرے ساتھ جو شامل ہونے والے ہیں وہ بے وقوف، وہ احمق، وہ ضعیف جو تیرے پیچھے لگیں گے میں جہنم بھر دوں گا اسے۔ اللہ کی وارننگ۔ تو توبہ کرنے کے لیے ذو سلطان ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے، طاقتور ہونا ضروری ہے، قوت والا ہونا ضروری ہے۔ طاقت اور قوت والے میں ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرے، اور جو بزدل اور کمزور ہوتا ہے وہ غلطی پہ مٹی ڈالتا ہے، پتہ نہ چل جائے، کسی کے سامنے غلطی کا اعتراف نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ڈوب کر مر جاؤں گا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا میری اس حرکت کا، اس لیے وہ چھپ چھپا کر رہتا ہے، مجمع میں نہیں آتا، کیونکہ بزدل ہے، کمزور ہے۔ اور طاقتور ہی میں یہ حوصلہ ہوتا ہے
کہ کام کرتے ہوئے غلطی ہو گئی تو گناہ ہو گیا۔ آدم میں یہ حوصلہ تھا کہ آدم سے غلطی ہو گئی تو ان کی عظمت کو سلام، انہوں نے کہا اللہ میاں غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، تیرے حکم کی عدولی ہو گئی، تیری بات نہیں میں مان سکتا۔ یہ آدمیت ہے کہ آدمی پورے عزم اور حوصلے سے غلطی کا اعتراف کرے اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم کرے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے توبہ کے لیے 3 بنیادی شرط عائد کی ہے کہ جو جرم سرزد ہو چکا ہے اس جرم پر دل سے ندامت، زبان سے نہیں کہ جی میں بڑا شرمندہ ہوں، جی میں بڑا شرمندہ ہوں، زبان سے کہتا رہے، نہیں، جرم سرزد ہوا ہے تو اس ندامت کا تعلق قلب سے ہے، تو اس کے اندر ندامت ہو اس بات پر کہ جو اس کے وجود سے سرزد ہو چکا ہے، اس کے علم نے یا اس کے عمل نے یا اس کی عقل نے جو جرم سرزد کیا ہے اس پر اس کے پورے وجود میں ندامت طاری ہو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نفس ناطقہ میں ندامت حاصل ہے، اور جب نفس ناطقہ میں ندامت ہوتی ہے تو اس ندامت سے جسم شرابور ہو جاتا ہے، وجود سر سے پاؤں تک لرز اٹھتی ہے، اس کے اندر سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے، اچھا اللہ کے جناب میں یا اللہ کی مخلوق کے جناب میں یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، جیسے آدم کے وجود کے اندر سرایت ہو گئی۔ تو پہلی شرط ایسی ندامت ہے جو سر سے پاؤں تک انسان کی روح اور جسم کو شرمندہ کر دے، شرمندہ ہو اپنے کیے کہ بڑا غلط کام ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس جرم کے نتیجے میں اللہ کا کوئی حق ٹوٹا ہے یا کسی انسان کا حق ٹوٹا ہے تو قضا ما فات، جو کچھ فوت ہو چکا ہے اس کی قضا کرے۔ خالی ندامت تو کچھ نہیں ہے نا، ندامت کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس جرم کے نتیجے میں اگر کسی انسان کا مال لوٹا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی حق توڑا ہے، تو اس حق کو اس تک پہنچائے کہ بھائی یہ میں تیرا حق چھین چکا، یہ میں نے تیرا مال لے لیا، تجھے برا بھلا کہا، تجھ پہ بہتان لگایا، تجھ پر تیرے لیے یہ خرابی پیدا کی، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں اگر مالی نقصان ہوا ہے تو مالی نقصان پورا کریں، اور عزت کا نقصان ہوا ہے تو عزت کے نقصان کو پورا کرے۔ بہتان تراشی کی تو جہاں جس مجمع میں جس جگہ کھڑے ہو کر اس نے بہتان تراشی کی ہے، وہاں اسی مقام پر کھڑے ہو کر اس بہتان کا اقرار کرے کہ میں نے جھوٹا اور غلط الزام لگایا۔ یہ بات اس کے اندر نہیں تھی، اور یہ کام بھی کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہو، جو آزاد ہو، جو ذو سلطان ہو۔ بیچارہ کمزور آدمی ندامت تو اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ دوسرے کے سامنے جا کر اعتراف جرم کرے کہ میں نے تیرا حق چھین لیا، تیری عزت پامال کی، تیری غیبت کی، تیرا مال لوٹا، تجھے نقصان پہنچایا، یہ کافی نہیں ہے۔ پہلے قضائے ما فات کرنا ہے، اور اگر اللہ کا حق ٹوٹا ہے، نماز چھوٹی ہے، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کوئی حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا نہیں کی، زندگی گزر گئی، تو وہ اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔
یہ نہیں ہے کہ حق ادا کیے بغیر کہ اللہ میاں توبہ 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 توبہ، بس وہ حق ادا کرنا ہو اس کے لیے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہوگی، جیسے بھی ادا کر۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ کر چکا ہے ندم علامہ آت قضا ما فات، دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ فوت ہو چکا ہے اس کو پورا کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ اب یہ اللہ کا حق یا بندے کا حق یا یہ جو گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، یہ حق نہیں توڑوں گا۔ پختہ عزم، اور عزم کہتے ہیں قلب کے اس ارادے کو جہاں انسان کی تمام قوتیں، تمام عقلی، عملی، جسمانی، طبیعی تمام قوتیں ایک پیج پر آ کر ارادہ باندھے، عزم کریں۔ یہ عزم مصمم ہے، یہ پختہ ارادہ ہے۔ اس کا نفس اور طبیعت بھی کہے کہ یہ دوبارہ نہیں کروں گا، جتنا مرضی لالچ دیا جائے۔ اس کا قلب بھی کہے کہ میں اس عہد سے نہیں پھروں گا۔ اس کی عقل بھی کہے کہ میں نے جو مکر و فریب کا تانا بانا بن کر کسی کو لوٹا تھا، کسی کا حق مارا تھا، غفلت کا عمل کیا تھا، میری عقل آئندہ ارادہ اور عزم کرتی ہے کہ یہ کام اب نہیں کرے گی، اس طرح کی باتیں نہیں سوچے گی، اس طرح کا مکر و فریب کا جال نہیں بچھائے گی۔ ساری قوتیں ایک پیج پہ ہوں اور وہ سب مل کر یہ آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ ہم یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں، یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا۔ عزم تو توبہ کی 3 شرطیں، جب تک یہ شرطیں پورے نہ ہوں تو توبہ کامل نہیں ہوتی، ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ جس درجے کی ہوگی اس درجے کی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور توبہ بھی خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اگلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب توبہ ان 3 شرائط کے ساتھ کی جاتی ہے اور آپ نے عزم کر لیا کہ آئندہ کے لیے میں اس ظلم کے نظام، اس غلط کردار، اس جرم کو نہیں کروں گا، تو ایسا توبہ کرنے والا جو ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پچھلی زندگی پر اس نے اس سے برات کا اعلان کر کے آئندہ کا عزم کر لیا کہ میں اب صحیح نظریے، صحیح شعور، صحیح تعلیم کے مطابق کام کروں گا، تو ایسا پاک صاف ستھرا ہو کر آیا کہ گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، کیونکہ توبہ کا دروازہ آخر تک کھلا ہے۔ اور جب انسان توبہ کر کے نئے ٹریک پر چڑھ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی، انسانیت کی خدمت کے لیے، اور اس پر وہ عملی کردار ادا کرتا ہے، عزم کا پاس رکھتا ہے، ندامت کے اثرات ہوتے ہیں، قضائے معافات کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے توبہ قبول کر لی، گویا کہ اب آدم پاک صاف ہو کر دنیا میں اللہ نے اتار دیا، جاؤ اب تمہیں خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی توبہ کر کے صحیح عزم اور ارادے کے ساتھ غلطیوں سے سیکھنے کے جذبے کا اظہار کیا تو اللہ نے کہا چلو جی اس توبہ پر تمہارا انعام یہ ہے کہ تم حکمران بن جاؤ زمین میں جا کے۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں، نیچے چلے جاؤ اور حکمرانی کرو۔ گویا کہ توبہ کرنے والا آدمی اس کو اللہ حکومت عطا کرتا ہے، خلافت دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے کام کرنے پر پرعزم ہو گیا، اس کے لیے اس نے ارادہ باندھ لیا، اس کے لیے وہ سراپائے فکر و عمل ہو گیا۔ اور اس حکومت کے کاموں کے دوران اگر چھوٹی موٹی غلطیاں اور لغزشیں ہوں گی، انسان سے ہو سکتی ہیں، تو اس پختہ عزم کی برکت سے وہ چھوٹی موٹی سیئات جو ہے اللہ پاک ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی نصیحت کی بات ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں کام کرتے ہوئے مسٹیک ہو جاتی ہے، بندہ بشر ہے، لیکن عزم اور نظریہ صحیح ہے، جدوجہد کا طریقہ صحیح ہے، تو اس کی غلطیاں معاف کر کے اس کو نصیحت کے ایسے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ دعائیں مانگنے، توبہ کے فضائل، استغفار کے فضائل، ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں علماء کرام بہت بیان کرتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں۔ 27ویں کی رات کو ہر جگہ لوگوں نے خطابات کیے۔ 27ویں رمضان ہے، جمعے کا دن ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا توبہ صرف فرد پر واجب ہے یا ایک قوم پر بھی واجب ہے، یا بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر بھی؟ یہ آیت تو بتلا رہی ہے کہ تم سب لوگ مل کر ایھا المؤمنون جمیعاً، تمام مل کر اللہ سے توبہ کرو۔ اگر کسی قوم کا قومی جرم ہو، اجتماعی جرم ہو، اور وہ انفرادی توبہ کرے صرف اپنے ذاتی گناہوں کی، تو قوم کے جرائم معاف نہیں ہوتے جب تک قوم خود مل کر توبہ نہ کرے۔ جو جرم جس نوعیت سے جس درجے میں ہوا ہے، اسی درجے میں اس کی توبہ ضروری ہوتی ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 300 سال سے مسلمان اجتماعیت اور بالخصوص اس بر عظیم پاک و ہند کی مسلمان اجتماعیت زوال سے دوچار، غلامی کی حالت میں، جہنم میں ہے، دنیا کے جہنم میں۔ لاکھوں انسان قتل ہو گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا۔ ہندوستان جو 25% دولت کا مالک تھا، 23% دولت برطانوی سامراج یہاں سے لوٹ کر لے گیا 1947 تک، 200 سال بھوکا بنا دیا۔ بھوک اللہ کا عذاب ہے، اس دنیا کی جہنم ہے۔ 1757 سے لے کر 1947 تک 200 سال میں لاکھوں کروڑوں انسان قتل ہوئے، بلکہ ایک ہندو محقق کی تحقیق تو یہ ہے کہ 1857 سے پہلے ہندوستان ایک اکثریتی مسلم ملک تھا، انگریزوں کے قتل عام کے نتیجے میں مسلمانوں کا اقلیتی ملک بنا دیا، قتل عام کیا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح مار دیے گئے، ان کی دولت لوٹ لی گئی، ان کی مشکیں کس دی گئی، ان پر ایک ظالمانہ نظام مسلط کر دیا گیا۔ اس سے بڑی جہنم کیا ہوگی؟ بنگال کا قحط دیکھو، پنجاب کی تباہی دیکھو، خیبر پختونخوا اور سندھ کے اوپر ہونے والے ظلم دیکھو، مدھیہ پردیش، بمبئی، گجرات کی تباہی اور بربادی دیکھو، پورا بر صغیر نوچ لیا گیا۔
مسلمان لوٹ لیے گئے اور ان کے ذیل میں اس خطے کی مظلوم انسانیت جو مسلمانوں کے 1200 سالہ دور میں عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہی تھی، اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا، غلام بن گئے۔ کون سے جرائم تھے، کون سی خرابی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذلت اور عذاب مسلط کیا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور 2 دفعہ آمریت اور تکبر پر مبنی سیاسی نظام بناؤ گے تو ہم تمہیں 2 دفعہ سزا بھی دیں گے۔ دونوں دفعہ اللہ میاں نے سزا دی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان تو نبیوں کی اولاد بھی نہیں ہے، سارے تو نبی کی اولاد نہیں ہے۔ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی نبی کی اولاد بنا پھرے تو الگ بات، تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو 200 سال تم پر عذاب مسلط ہوا، اور اس پھر 200 سالہ دور میں اس غلامی اور عذاب سے نکلنے اور توبہ تائب ہونے کے لیے جن حریت پسندوں نے جد و جہد اور کوشش کی تھی، ان کے ساتھ غداری بھی اس مسلمان قوم نے کی۔ جی، انگریز سامراج کے خلاف اپنے وطن کی قومی جنگ لڑنے والا سراج الدولہ، اس کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر، غداری کا ارتکاب کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ کنہوں نے غداری کی؟ غلام بنانے کے لیے تم نے کردار ادا کیا، یہی تمہارا جرم ہے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ جرم ہے تو چلو سارے بنگال کی دیوانی 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لکھ دی، غداری کی پہلی سزا۔ جی، پھر حریت و آزادی کا علم بلند کرنے والا ٹیپو سلطان شہید، بڑا عالم، بڑا نیک، بڑا مخلص، ذو سلطان، مقصد، متصدق، موفق، آپ دیکھیے کہ اس کے خلاف غداری کا ارتکاب کرنے والے نظام حیدرآباد، میر صادق اور وہ تمام غداران وطن جو اپنی ریاست کے مقامی مفادات کے لیے کمپنی کو لے جا کر ٹیپو سلطان کی شہادت کے لیے کردار ادا کرتے، وہ نظام حیدرآباد جس کی غلامی کرنے والے بڑی بڑی اسلامی جماعتیں بنا کر بیٹھ گئے، غداری کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ نظام حیدرآباد مسلمان ہے، مسلمان ریاست ہے، اپنی پوری فوج کمپنی کے ساتھ ملا کر جا کر گھراؤ کرتا ہے، اور فتوے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جی یہ تو ٹیپو سلطان جو ہے یہ تو بے دین ہو گیا، اس میں تو فلانا مرض ہو گیا، یعنی مذہبی پوپ بھی اس میں استعمال ہوئے، مولوی، عیسائی پوپ، مذہبی نمائندے، وہ انہوں نے بھی غداری کے ارتکاب میں ساتھ شرکت کی۔ اس غداری کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا بھی گجرات اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، سامراج کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اس قبضہ کرانے میں تمہارا سب سے بڑا جرم یہ غداری، اور پھر غداری رکی نہیں، ذنب اور گناہ رکا نہیں، جرم رکا نہیں، بڑھتا ہی چلا گیا۔ 1803 میں دلی پر قبضہ کرانے والے کون تھے؟
وہ مسلمان جنہوں نے مغل حکمرانوں کے ساتھ غداری کی، جن کے بل بوتے پر ایسٹ انڈیا کمپنی آ کر دلی میں بیٹھی، انہی کے غداری اور ارتکاب کے نتیجے میں ان کا بڑا جرم یہ ہے کہ انسان نما ابلیسوں کو بنگال اور گجرات سے اٹھا کر لا کر دلی میں بٹھایا۔ انسانی چہرے ہیں لیکن شیطان۔ پھر اس کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ طاقت اور قوت قوم میں پیدا کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں سفر کرنے والے، اور اس پوری طاقت اور قوت اکٹھا کر کے سندھ اور کوئٹہ کے راستے سے خیبر پختونخوا پہنچتے ہیں اور آزادی اور حریت کی جنگ لڑتے ہیں، تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا یار محمد پشاور کا حکمران، وہ 500 مولوی اور مفتی پشاور اور گرد و نواح کے، وزیرستان کے، مردان اور سوابی کے، جنہوں نے کفر پر فتویٰ جاری کیا اور یار محمد کو اکسایا کہ وہ سید صاحب سے بغاوت کا اعلان، حالانکہ وہی یار محمد جس کو سید صاحب شکست دے کر پشاور پر قبضہ کر چکے تھے، منافقت سے پاؤں میں پڑا یار محمد اور کہا کہ میں اب آپ کا پکا مرید ہوں، تو سید صاحب نے دوبارہ اسی کو کیا ہے پشاور کا حکمران بنا دیا۔ سید صاحب نے کہا ہمارا مقصد کوئی اقتدار کے مزے لوٹنا نہیں، ہمیں تو عدل و انصاف کی حکومت چاہیے، یار محمد اگر تم یہ کام کرو تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی ہاں جی کروں گا۔ وہ ابھی پشاور چھوڑ کر مردان میں نہیں پہنچے تھے، تورو معیار تک پہنچے تھے کہ پشاور میں اس نے بغاوت کی اور سید صاحب پر حملہ کر دیا۔ جی ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی شہید، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ان کے پیر و مرشد میاں جی اور نور محمد جنجھانوی کے پیر ہیں، وہ وہیں تورو معیار میں شہید ہوئے، اکٹھے 86 آدمی، جن کی قبریں ایک ہی قبر میں انہیں دفن کیا، ان میں سے جو بڑے بڑے 7 8 10۔ اندازہ لگائیے غداری کا ارتکاب کرنے والا یار محمد، غداری کا ارتکاب کرنے والے وہ 500 مولوی۔ یہ حال ہے ان مجرم لوگوں کا جن کے جرم کے نتیجے میں ملک غلام ہوا، جس کے نتیجے میں پورا خیبر پختونخوا جس پر قبضہ ہوا انگریز سامراج کا، آپ دیکھیے کہ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر وہ بھی وہ غدار جنہوں نے بالا کوٹ میں سید صاحب کو شہید کیا، وہ کاغان اور ناران کے سردار جنہوں نے سید صاحب کو دعوت دی کہ یہ خیبر پختونخوا کے سردار تو آپ کی حفاظت نہیں کر سکے، غداری کرتے ہیں، آپ یہاں آؤ، ہم آپ کے لیے کیا ہے کشمیر فارغ کر کے دیں گے کہ آپ کشمیر پر حکمرانی قائم کریں۔ جی بالا کوٹ پہنچ گئے، جیسے ہی بالا کوٹ پہنچے تو وہی سردار کاغان اور ناران کے جنہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے دریائے کنہار کا پل توڑ دیا، نہ دریا پار ہوگا نہ وہاں جائیں گے، اور ادھر ہری سنگھ نے ہری پور سے رنجیت سنگھ کی فوج بالا کوٹ مٹی کوٹ سے حملہ آور کر دیا، اور ان کی غداری کے عوض سید صاحب شہید ہوئے، شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل شہید ہوئے۔ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جرم ہے اس قوم کا جو اس ہندوستان میں مستی ہے۔ صرف ایک میر جعفر کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، میر جعفر، میر صادق، نظام حیدرآباد، یار محمد، ہاں جی کاغان ناران کے وہ سردار جنہوں نے غداری کا ارتکاب کیا۔
لاہور کا خاندان جس نے غداری کے عوض لاہور پر کمپنی کا قبضہ کروایا، رنجیت سنگھ کا وزیر اعظم جو لدھیانہ میں کمپنی سے مذاکرات کرنے گیا تھا پنجاب کا نمائندہ بن کر، لاہور کے تخت سے کہا کہ تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اندر خانے جا کر کمپنی سے ساز باز کی کہ تم لاہور پر حملہ کرو، فوجوں کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے۔ وزیر اعظم لاہور پر قبضہ کروایا، ان ناپاک جو انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، ابلیس چہرے ہیں، ان کا قبضہ کرانے والا لاہور کا وہ غدار جس نے یہاں آ کر ریلوے کے ٹھیکے لیے، جن کی نسل آج بھی لاہور پر قابض ہے، سکول بنا کر کالج بنا کر کیا ہے کہا جائے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تمہاری غداری کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 1857 کا وہ عمل کہ جب حریت و آزادی کے لیے علماء ربانیین قربانیاں دے رہے تھے، تو دلی کے اس مولوی رجب کو کون نہیں جانتا جس کی غداری کے نتیجے میں مغل شہزادوں کی گردنیں اتار کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے رکھی گئی، لال قلعہ دلی پر اس نے قبضہ کروایا۔ حکیم شمس الدین کو کون نہیں جانتا جس کی غداری کے نتیجے میں دلی پر قبضہ ہوا۔ وہ کمپنی کے ساتھ بھی ہے، بادشاہ کے ساتھ بھی ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور جرم اور کیا ہوگا۔ اور 1857 کے موقع پر دلی پر قبضہ کرانے والے اس تخت لاہور کو کون نہیں جانتا کہ جس انگریز سامراج نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر دلی پر قبضے کے لیے فوجیں بھیجی، ریاست جین، لدھیانہ، امبالہ، یہ ریاستیں، اور اس پنجاب کی سرکاری فوجیں یہاں کے پنجابیوں کو دلی فتح کرنے کے لیے بھیجا، ورنہ دلی پر تو حریت پسند قبضہ کر چکے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو نکال چکے تھے، لیکن اس لاہور کی غداری کی وجہ سے 1857 کی تحریک ناکام ہوئی اور دلی پر قبضہ ہوا۔ خالی ایک میر جعفر کو لیے پھر رہے ہیں، یہ لاہور کے ان غداروں کا نہیں پتہ، ملتان کے ان غداروں کو نہیں جانتے جنہوں نے اپنی خانقاہوں میں چھپنے والے حریت پسندوں کو گرفتار کر کے انگریز سامراج کو دے کر زمینیں لی تھی، جنہوں نے ملتان پر کمپنی کا قبضہ کروایا۔ وہ جاگیردار اور وہ وڈیرے، وہ ظالم اور متکبر جن کے جرم کے نتیجے میں خطہ غلام ہوا، وہ غدار جاگیردار جو جنگ میں، ملتان میں، سرگودا میں، گرد و نواح کی ریاستوں میں ریاست بہاولپور کو غلام بنانے والے غدار، کیا ان کی پوری تاریخ سامنے نہیں ہے؟ تمہاری قوم کے یہ وہ بلنڈر ہیں جو 200 سال تم نے جرم کیے، کیا کبھی ان جرموں سے توبہ کی توفیق ہوئی؟ اس کی نتیجے میں تم ایک عالمی سامراج، برطانوی سامراج کے غلام رہے، تمہارا انگ انگ، تمہارا وجود، تمہاری قوم، تمہاری نسل یرغمال بنا دی گئی صدیوں تک کے لیے۔ اور پھر اس نظام کو مستحکم کرنے کے لیے سامراجی نظام عدالت، سامراجی نظام سیاست، سامراجی عسکری نظام ملٹریزم، سامراجی نقطہ نظر سے بیوروکریٹک سسٹم، اس کا تسلط تمہارے دماغوں پر مسلط کر دیا۔ اتنے زنگ آلود ہو گئے تم جرائم اور گناہوں کے نتیجے میں کہ تمہارا انگ انگ جکڑ لیا گیا ایک ایسے سسٹم میں جو ایک آکاش بیل کی طرح اس خطے کے 40 کروڑ انسانوں کو اپنے چنگل میں لے چکا۔
اس سسٹم کا پرزہ بیوروکریسی بھی تھی، فوج بھی تھی، عدلیہ بھی تھی اور انتظامیہ بھی تھی، اور پھر اس سسٹم کا اہم ترین قانونی نفاذ کرنے والی ایک لیجسلیٹو کونسل، اسمبلی، پارلیمنٹ، ایک ادارہ بھی وجود میں لایا گیا اور جمہوریت کا لولی پاپ تمہارے منہ میں دے دیا گیا۔ یہ 200 سالہ تمہارے جرائم ہیں، جس کے نتیجے میں برطانوی سامراج نے اس پورے بر عظیم پاک و ہند کو روئیں روئیں تک جکڑ لیا۔ یہاں کا انسان عدالت میں جائے تو دھکے کھاتا ہے، سیاست میں جائے تو اس کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی سیاست غلامانہ ہے۔ بیوروکریسی میں جائے تو پھٹکار بھی کھائے اور جو پھٹکار اوپر سے آئے اسے نیچے بھی منتقل کرے۔ کیا انگریز فوج نے یہ آزاد ایجنسیاں خیبر مہمند وغیرہ ان تمام میں ظلموں کے پہاڑ نہیں ڈھائے؟ کیا انگریز فوج نے یہاں لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی؟ یہاں اس لاہور کی فوجی چھاؤنی کے قریب ان انگریز فوجیوں نے جو مظالم ڈھائے، اس کا سفاکانہ پورا منظرنامہ اب تو پورا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ کیسے ہندوستان کی لڑکیوں اور بچیوں سے زناکاری کے اڈے بنائے گئے۔ یہ بادشاہی مسجد کے قریب زناکاری کا اڈا بنانے والے کون تھے؟ یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہی لکشمی چوک کے پاس سینما گھر بنانے والے، عیاشی کے اڈے بنانے والے، یہ انگریز فوج کی عیاشیوں کے لیے تھے۔ ان کو اجازت تھی کہ عوام میں سے جس کی چاہے لڑکی اٹھا لاؤ، اور ایسے دلال پیدا کیے گئے جو اس غربت کے ماحول میں لڑکیوں کو جسم بیچنے پر مجبور کرے۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھو تاریخ، صرف 2-4 جملے یاد کر لیے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے۔ 200 سالہ ظالمانہ تاریخ، کیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان جرائم سے توبہ کی توفیق بھی ہوئی؟ ان غداریوں سے بھی توبہ کی توفیق ہوئی؟ بس ہمیں توبہ کر دے، توبہ کر دے، رونا پیٹنا، ہاں جی، اور اس رونے پیٹنے کا بھی صرف ڈرامہ، اور حلق سے نیچے ایک بھی بات نہیں۔ اگر توبہ کرنی ہے تو اس 200 سالہ جرائم سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور پھر جب وہ تمہارا آقا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا 2 جنگوں کے نتیجے میں، آج سے ٹھیک 77 سال پہلے اس برطانوی سامراج نے اس بر عظیم پاک و ہند کے وسیع جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے اس غلام کے کیک کاٹے اور یہ کیک بیچ دیے۔ توبہ کے لیے تو ابھی بہت کچھ تمہیں کرنا ہے، ایک نئے ابھرتے سامراج کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کے دباؤ پر برطانیہ ہندوستان چھوڑ کر گیا ہے۔ حریت پسندوں کی جدوجہد تو اپنی جگہ پر ہے، اور چھوڑ کر ان شرائط کے ساتھ گیا ہے جو امریکہ نے برطانیہ سے عائد کی۔ اس کے بدلے میں برطانیہ نے پیسے لیے ہیں امریکہ سے۔ دنیا میں غلام بیچے جاتے ہیں نا، پہلے تو افراد بیچے جاتے تھے یا غلاموں کی لاٹ بیچی جاتی تھی۔ جی پچھلی صدی میں ہی امریکہ برطانیہ کے اخبارات میں اشتہار چھپتے تھے کہ غلاموں کی ایک نئی لاٹ افریقہ سے آئی ہے، اور اس میں ایسے ایسے رنگ کے غلام ہیں، 100 کے 100 بٹا ہوگا۔ اشتہار ہے نا۔ جس امریکی گورے کو وہ پوری لاٹ چاہیے ہے تو فی غلام اتنے پیسے دو اور لے لو۔ وہ گویا کہ تھوک کا بیپاری ہوتا تھا، وہ تھوک کا مال لیتا تھا، اور پھر وہ آگے 100 میں سے پھر 1-1 2-2 کر کے آگے بیچتا تھا۔ جی
تو برطانیہ نے کہا کہ جی مجھے تو پیسے چاہیے، جی جنگ عظیم دوم میں اتنے پیسے خرچ کر چکا ہوں، جرمنی نے میرا اتنا برکس نکال دیا ہے، فرانس اور لندن تباہ و برباد کر دیے ہیں، پیرس اور لندن اجڑ چکے ہیں، تو مجھے تو اپنا برطانیہ بچانا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ امریکہ نے کہا بھی اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ اس نے کہا ایک اثاثہ ہے بڑا قیمتی جو برطانوی تاج کا ہیرا ہے، ہندوستان، بتاؤ کیسے لوگے؟ مٹا کرنا ہے سارا کا سارا یا الگ الگ لینا ہے؟ اس نے کہا جناب ان شرائط کے ساتھ مجھے چاہیے۔ سودا ہو گیا، پیسے تمہارے بیچ کر برطانیہ لے چکا اور تمہارا سودا کر دیا، ہندوستان بھی امریکہ کو دے دیا، پاکستان بھی انڈیا کو دے دیا، بنگلہ دیش بھی امریکہ کو دے دیا، لو بھی مرضی ہے کرو۔ اب ان اثاثوں کے مالک تم ہو، تم جانو تمہارا کام جانو۔ توبہ کی توفیق تو تب ہوگی تم اپنا جرم تسلیم کرو گے۔ 200 سالہ غداری کے جرائم کے نتیجے میں اگر تم پر یہ عذاب مسلط ہوا ہو کہ برطانوی سامراج کی ظاہری غلامی سے نکل کر امریکی سامراج کی باطنی غلامی میں داخل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء ظاہر و بطن ولکل آیۃ ظاہر و بطن، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ 1947 سے پہلے تم پر ظاہری طور پر حکمران بھی انگریز تھا اور باطنی طور پر بھی تم پر حکمران، اسی کی بیوروکریسی، اسی کی عدالت، اسی کی فوج، اسی کا سارا سسٹم تمہیں جکڑے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھو جیسے حق کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے، قرآن کا ایک ظاہر اور باطن ہے، ایسے شیطان کا بھی ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو شیطان کا باطن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ وسواس الخناس ہوتا ہے، خفیہ طور پر چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، چکر دیتا ہے، ڈرامہ کچھ اور کرتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ابلیس تمہیں نظر آتا ہے، باطنی طور پر ہے، تمہارے دل پر اثر ڈالتا ہے، دل یا نفس کے اندر ہونے والے خیالات اور وسوسے ظاہری طور پر ہوتے ہیں، باطنی طور پر۔ 1947 سے پہلے یہاں سامراج ظاہری بھی تھا اور باطنی بھی تھا۔ 1947 کے بعد سامراج نے جب تمہارا سودا کیا نئے ابھرتے ہوئے سامراج، امریکی سامراج کے ساتھ، تو ظاہری طور پر کہا کہ نہیں، اسلامی لباس، اسلامی شناخت، اسلامی نام، پاک نام ہونا چاہیے۔ پہلے کوئی ناپاک نام تھا، اس نام کی جگہ پہ پاک نام ہونا چاہیے، اور جو باطن ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ابلیس نے باطن اور وہاں سے وسوسے ڈال کر خیالات پر اثر انداز ہو، وہاں سے ڈوریاں ہلا کر وہ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ جو 200 سال میں برطانوی سامراج نے اس خطے کے لیے برقرار رکھا ہوا تھا، اس کا نیا نظام وجود میں لایا گیا کہ اس بر عظیم پاک و ہند کی دولت نکل کر عالمی سرمایہ داری نظام میں انجیکٹ ہوتی رہے۔ اگر برطانوی سامراج کے زمانے میں بقول ایک انگریز کے کہ ہمارا نظام ایسا اسفنج ہے جو ہندوستان سے دولت چوستا ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے آ کر نچوڑ دیتا ہے، تو اب یہ جو باطنی نظام، یہ جو باطنی سامراجی خلافت اور حکومت قائم ہوئی، اس کا خوفناک پہلو یہ ہے کہ اس نے یہاں مختلف شعبوں، اداروں، پارٹیوں، مذہبوں
اور ان کی صورت میں ایسے کمیشن ایجنٹ پیدا کر دیے کہ لو جی اتنے فیصد تمہارا، باقی تمہارا کام ہے کہ جو قرض کی صورت میں ملک میں آئے یا یہاں سے جو دولت پیدا ہو اس کو یہاں سے اسفنج کی طرح نچوڑو، اور برطانیہ پہنچ کر فلاں فلیٹ خرید لو، فلانا جگہ پر سرمایہ کاری کر لو، اور فلاں کیا نام ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کیا ہے آف شور کمپنیاں بنا لو، دولت پہنچاؤ سرمایہ داری نظام کے لیے، بس تمہارا کمیشن تمہیں طے کرے۔ سیاست دان ہو اس کا کمیشن بھی ہے، مولوی ہو اس کا کمیشن بھی ہے، کوئی لیڈر ہو اس کا کمیشن بھی ہے، ہر طرح کمیشن طے، اور دولت لٹ لٹ کر باہر جانی ہے۔ اور تمہارا کام یہ ہے کہ جس کے ذمے جو ناٹک رچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ناٹک رچائے، مذہبی ہے تو مذہب کی تھال پر ناچے، سیاسی ہے تو سیاست کی تھال پر ناچے، انصاف والا ہے تو انصاف کے نام پر فیصلے جاری کرے، انتظامی ڈھانچہ ہے تو وہاں ہماری کٹ پتلیوں کی طرح ناچے اور کردار ادا کرے، کوئی سیکورٹی فورسز کا بندہ ہے تو وہ سیکورٹی کے نام پر ہمارے لیے کردار ادا کرے۔ تو کیسی خود مختاری، کیسی آزادی، نام آزادی کا اور ایک نئی غلامی کا تسلط 77 سال سے اس قوم پر مسلط ہے۔ کیا اس 27 رمضان کو توبہ کی توفیق اس قومی جرم سے بھی ہوگی؟ یاد رکھو، جب قوم کی سچی توبہ پر کوئی انعام دیا جاتا ہے تو وہ انعام ترقیات کے مناحل طے کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، 77 سال کے بعد بھی اسی رمضان مبارک کی اسی 27ویں رات کو صرف رونا پیٹنا اور دھونا ہے، اور حقیقی جرائم سے توبہ کا شعور غائب ہو چکا۔ تم پر تو 377 سال کا قرض ہے، قضائے مافات 400 سالوں میں جو تم نے انسانیت کا نقصان کیا ہے، فوت کیا ہے، جو حق، جو خون کے دھبے ڈالے ہیں، قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہے، اس کا جرم تمہاری گردن پر ہے جی۔ اس پر کوئی ندامت اجتماعی طور پر ہے؟ آج ہندوستان کا مسلمان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اس کے مدرسے اجاڑے جا رہے ہیں، انہیں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، انہیں کوئی عبادت کرنے نہیں دی جا رہی ہے، ان کے علاقوں اور قصبوں اور شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں ہندو توا کی بنیاد پر۔ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اور وہ پاکستان جس کا مسلمان عدالت میں جائے تو ٹھوکرے کھائے، انتظامیہ کے پاس جائے ذلیل اور رسوا ہو، روز انسان قتل ہوتے ہوں، روز عصمتیں لوٹتی ہوں، روز قرضہ بڑھ رہا ہو، روز ذلت اور رسوائی ہو، منافق چہرہ لوگ تمہارے حکمران ہوں۔ کل تک وزیر خزانہ، موجودہ وزیر خزانہ کہتا ہے کون پاگل ہے جو 137 روپے لیٹر پیٹرول خریدے گا، اور آج 160 کرنے کی تیاریاں مان کر آ رہا ہے IMF کے سامنے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ تو ایسے حکمران تم پر مسلط ہو، عذاب الہی میں تم مبتلا ہو، اور عذاب الہی کا ادراک ہی نہ ہو، اس کا شعور ہی نہ ہو، تو توبہ کس بات کی؟ توبہ کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے کہ پہلے تمہیں اپنے جرم کا پتہ تو ہو، تم اپنے جرم کا اقرار تو کرو کہ یہ جرم ہوا ہے، 300 سالہ جرم ہے سامراج کی ایجنٹی کا، برطانوی سامراج کی آلائی کاری کا،
امریکی سامراج کے اشاروں پر ناچنے کا 77 سالہ جرم توق بن کر تمہارے گلے میں لٹکا ہوا ہے 22 کروڑ لوگوں کے گلے میں۔ اس سے توبہ کی توفیق ہوئی ہے؟ اس جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے؟ نعروں سے آزادی ملتی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ توبہ کی ان 3 شرائط کو قوم نے پورا کیا ہے؟ کیا اس جرم کے نتیجے میں اس بر عظیم پاک و ہند کی اربوں خربوں کی دولت کا نقصان ہوا ہے؟ کیا تم وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو؟ چھوڑو، اس 77 سال میں یہاں کے لٹیرے اور چور حکمرانوں نے یہاں سے دولت لے جا کر ذاتی خزانہ بنایا ہے، اس کو واپس دینے کے لیے تیار ہو؟ توبہ کیسے؟ چاہے حرم میں رو پیٹو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو، حرام خوری جو کی ہے جب تک تمہارے پیٹ سے وہ نہیں نکلے گی تمہاری توبہ قابل قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی آدمی ہیں دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے، برا حال، اور اب لوگ دور دراز سے آتے تھے، ریت چلتا تھا، ریت سے بال بکھر کر خراب ہو جاتے تھے، پانی ندارت، نہانے دھونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، جوئیں پڑی ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا برے حال سے آیا ہوا مسافر اگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر روتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب الدعاء لہ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور پھر وہ روئے اور پیٹے اور کہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم میں جا کر روئے، غلاف کعبہ پکڑ کر روئے، حرام خوری کا لباس، حرام خوری کا کھانا پینا، حرام خوری کی چیزیں، پھر دعا مانگتا ہے۔ اس سے ذرا سنگین مذاق توبہ کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ توبہ کی شرائط میں تو ہے کہ جو حرام کھایا ہوا پہلے اگلو، اور پھر اس کے بعد عزم اور ارادہ ہے، اور جب حرام کھایا ہوا اگلا جائے، اعتراف جرم کیا جائے، ندامت طاری ہو جائے، پھر یہ عزم کا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ یہ جرم نہیں کرے، کیونکہ اس میں حوصلہ ہے کہ اب آئندہ وہ جرم سے باز رہے گا، اور جس نے پہلے 2 کام نہیں کیے اس کے عزم کا بھی کیا اعتبار۔ اور 77 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کے مولویوں، پیروں، لیڈروں، افغانستان کے مجاہدوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ ہم اس معاہدے کے پاسدار رہیں گے۔ پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ہی توڑے معاہدے۔ کون سا معاہدہ، کون سا عزم، کون سا ارادہ؟ سوچنے کی بات۔ تو توبہ کے لیے ضروری ہے 3 باتیں، اور اگر جرم قوم نے کیا ہو تو قوم کرے، نسل نے کیا ہو تو نسل کرے، فرد نے کیا ہو تو فرد کرے۔ پھر اس توبہ کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آج ہماری قوم جس عذاب میں مبتلا ہے اسے 277 سالہ دور کے جرائم کا اعتراف کرنا ہوگا، اور جیسے کیے ہیں ویسے ہی کرنا ہوگا، علی رؤوس الاشہاد کرنا ہوگا، اور پھر اس کی اساس پر جس قدر ممکن ہو جو کچھ فوت ہو چکا ہے اسے قضا کرنا ہو، مال لوٹا ہوا واپس جمع کرانا ہو، کسی کی عزت لوٹی ہے، بہتان تراشی کی ہے، اس سے معافی کرانی ہوگی، اور پھر اگلی بات ہو کہ وہ عزم اور ارادہ کرے
تب تو قوم کی نجات کا راستہ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر سوائے عذاب کے جاری رہنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے رمضان المبارک میں الٹے لٹک کر رو لو، چاہے ڈرامے کر لو، دعائیں منگوا لو، دعائیں مانگ لو، حرم میں چلے جاؤ، پہلے قوم کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ فلاح کہتے ہیں بقا کو۔ اگر باقی رہنا چاہتے ہو، اپنی بقا چاہتے ہو، تو سب مل کر توبہ کرو ان شرائط کے ساتھ، ان تمام جرائم سے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ان جرائم کا شعور ہوگا، ان کا علم ہوگا۔ صرف ایک میر جعفر یاد کر لیا اور کہا کہ جی ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ان تمام غداروں کو اپنی فہرست سے نکال باہر کرنا ہوگا، اور ان تمام 277 سالہ دور کے جرائم سے برات کا اعلان کرنا ہوگا، جیسے ابراہیم نے کیا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ ابراہیم نے یہ اعلان کیا، حنیفیت کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب سے پہلے ابراہیم نے سکھایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اور ابراہیم کی سنت یہ ہے کہ ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے ساکیاں انہی کی ہوں، اور لا الہ الا اللہ کی تشریح آزادی اور حریت کے نام سے صرف زبان سے اور حلق سے کرے، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے ضروری ہے اس سسٹم سے برات کا اعلان کرنا، اس سامراجی نظام کی آلہ کاری سے بچنا، اس کے مدد اور تعاون کرنے سے رک جانا، ہاتھ روکنا، تب توبہ ہے۔ اور وہی توبہ دنیا کو جنت بنانے کا سبب بنے گی، ملک کو جنت بنانے کا سبب بنے گی، اس خطے کو جنت بنانے کا سبب بنے گی۔ ورنہ سامراجی ایجنٹی کی بنیاد پر اس خطے کی قومیں ہی لڑ لڑ مر مر لوٹ لوٹ کر ایک دوسرے کو تباہ و برباد ہوتی رہیں، خطہ جہنم بنا رہے گا۔ خطے کو جنت کی طرف لانے کے لیے توبہ کرنی ہوگی، امن، عدل اور انصاف کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ باتیں بنانے سے، کہانیاں سنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دو ٹوک ہے، قطعی ہے۔ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعات جو کچھ باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کا شعور حاصل کرو اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا عزم کرو، تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔